Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel. I am मुख्तार हुसैन बलोच। आज एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती जाए। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ तौहीद, तौहीद के तकाज़े। इसके बारे में कुरान मजीद का पारा 11 में सूरह यूनुस की आखिरी 6 आयात में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मुअमिनीन व अन अकिम वजहक लिद्दीन हनीफा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा वइन युरिदका बिख़ैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिहि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुल या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा व मा अना अलैकुम बिवकील। वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाहु व हुवा खैरुल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में फरमा रहा है, कह दीजिए ऐ लोगो, अगर तुम्हें मेरे दीन में कोई शक है तो जान लो कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी परस्तिश करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता। जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है और मुझे यही हुक्म, मैं तो सिर्फ़ उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है। मुझे यही हुक्म मिला है कि मैं ईमान वालों में से हूँ और ये कि आप यकसुई के साथ अपना रुख दीन की तरफ साबित रखें और मुशरिकों में से हरगिज़ ना हों और अल्लाह के सिवा किसी ऐसी चीज़ को न पुकारें जो आपको ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप ज़ालिमों में शुमार होंगे और अगर अल्लाह आपको किसी तकलीफ़ में डाले तो उसके सिवा कोई नहीं जो उस तकलीफ़ को दूर करे और अगर अल्लाह आपसे भलाई करना चाहे तो उसके फ़ज़ल को रोकने वाला कोई नहीं। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फ़ज़ल करता है और वो बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। कह दीजिए ऐ लोगो, बतहकीक तुम्हारे रब की जानिब से हक़ तुम्हारी तरफ आ चुका है
پس جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کو گمراہ کرتا ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کریں، اور اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی پوری توجہ اسی دین پر مرکوز کروں، اور اپنا پورا وجود اسی دین کے ساتھ مربوط رکھوں، کسی اور نظریہ اور مذہب کو اعتنا میں نہ لاؤں، اور ایسی چیزوں سے امیدیں وابستہ نہ کروں جن کو کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ایسی بے بس چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہوں تو یہ اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے۔ جس دین توحید پر آپ کو استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اس کی توحیدی تقاضے اس طرح ہیں: اس بات کا یقین کہ ہر قسم کی تکلیف، بیماری، دشمن کے خوف، مالی نقصانات، ظالم کی طرف سے زیادتی اور قدرتی آفات وغیرہ کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کائنات پر اسی کی حاکمیت ہے، نیز کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ کسی بندے پر فضل و کرم کرتا ہے تو اس کے فضل و کرم کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں طاقت آزمائی کرے؟ تو کیا یہ عقل مندی نہیں کہ انسان بتوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے صرف اسی ذات کی عبادت کرے اور اسی سے ساری امیدیں وابستہ کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم کا سزاوار بنائے؟ اس کا فضل اندھی بانٹ نہیں ہے کہ بغیر استحقاق اور ضابطے کے جس کو چاہے دے دے۔ حق تمہاری دسترس میں آ گیا ہے، اب خود تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ گمراہی کو چھوڑ کر حق کی طرف آؤ۔ حق اور ہدایت کوئی مکروہ چیز نہیں ہے جو لوگوں پر مسلط کی جائے، بلکہ ہدایت نور ہے۔ چشم بینا رکھنے والے خود شوق سے جس کی طرف آتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے لپکتے ہیں۔ کسی کا اعتنا کیے بغیر صرف وحی کی پیروی کرنا اور اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی رہے گی اس پر عمل کرتے جاؤ، ساتھ اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ صبر سے کرو۔ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا، اس دن حق کا بول بالا ہوگا اور باطل مٹ چکا ہوگا۔ تو آج جو ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اس پہ اگر ہم غور کریں تو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم ایک اللہ کے قائل ہیں تو ہمیں دنیا کے تمام بتوں، دوسرے دروازوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی ہمارے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ آتے ہیں تو ان کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مشکلات میں بھی صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو توحید کے تقاضے پورے کرنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے میزبان مختار حسین بلوچ کو اجازت۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں ضرور حصہ ملائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔